باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین ومعین السلام علیکہ یا ابا جعفر ابن محمد ابن علی ایہا الباقر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت جانسوز امام باقر علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام محبان و شیعیان اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم اس امام مظلوم کی راہ کو اور ان کے پیغام کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع سخن مختصراً آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں بیان کرنا ہے امام باقر علیہ السلام کی علمی نہضت و مومنٹ۔ امام باقر علیہ السلام پانچویں امام، آپ امام سجاد علیہ السلام کے بعد امام مت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اگرچہ آپ نے کربلا کے ان مظلومانہ مناظر کو بھی اور ظالمین و مستکبرین کی ظلم و بربریت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور آپ کے اثر میں بنو امیہ، کرپشن، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت اور تشیع اور ائمہ علیہ السلام و اہل البیت علیہ السلام کے محب اور شیعوں کے لیے سخت اور کٹھن قسم کے حالات پیدا کر چکے تھے، اور جو پیش بینی رسول اکرم نے کی تھی اتخذوا مال اللہ، اللہ کے مال کو یہ بنو امیہ دولاً اپنا بیت المال بنائیں گے، کرپشن کریں گے، یہ ان کی سیاسی فعالیت ہوگی، انہی اغراض کے لیے، دنیاوی مذموم و پلید مقاصد کے لیے بنو امیہ اقتدار اور سیاست کے نشے میں مست ہوں گے، اور عبادہ اللہ کے بندوں کو خولاً اپنے غلام بنائیں گے، ڈرا کر دمکا کر انہیں علمی فکری طور پر مستضعف رکھ کر گمراہ کر کے انہیں اپنا غلام اور اپنی اطاعت کرائیں گے، جیسے فرعون نے کیا تھا۔ من استخف القوم فاطاعہ، اپنی اطاعت کرائی قوم کو، فکری، علمی، سیاسی، عقیدتی اور اجتماعی طور پر عقب ماندہ، مستضعف اور کمزور و ضعیف رکھا اور اپنی اطاعت کروائی، اور ودینہ، اور اللہ کے دین کو دخلاً اپنی بازیچہ، اپنے مذموم دنیاوی مقاصد کے لیے ایک ٹول اور ایک وسیلے کے طور پر استعمال کریں گے، دین سے قطعاً ہدایت نہیں لیں گے، دنیاوی مقاصد کے لیے دین کا نام اور دینی شخصیات و تعلیمات کا نام استعمال کریں گے۔ خوب اس طرح کے اثر میں امام باقر علیہ السلام آتے ہیں، اور ایک طرف سے انحرافی فرقے، انحرافی تعلیمات، خصوصاً بنو امیہ کے درباری خطیبوں اور خود بنی امیہ کے حکمرانوں نے جو درباری گروہ بنائے تھے، انہوں نے تعلیمی، فکری اور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طور پر انحراف، بحران، نا امیدی اور فساد کو عام کیا تھا۔ اس اثر میں امام باقر علیہ السلام آتے ہیں، اور ایک طرف سے آپ کی تمام تر فعالیتوں کا ایک اہم ترین رکن ان انحرافات کا جواب دینا تھا، جو متعدد شعبوں میں تھے، فکری شعبے میں، اقتصادی شعبے میں، سیاسی شعبے میں، اجتماعی شعبے میں اور علوم کے شعبوں میں۔ یہ بہت خطرناک انحراف تھا، جو دین کی روح کو نکال کر مسخ کر کے پیش کرنا، اپنے من پسند درباری مقاصد کے مطابق، جیسے رسول اکرم نے فرمایا دین کو اپنا بازیچہ اور ٹول کے طور پر استعمال کیا، ایسا درباری دین انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، انحراف اور ان کے اندر اس کی روح کو نکالا، اس اسلام ناب حقیقی کے چہرے کو، درخشاں چہرے کو مسخ کیا۔ یہاں پر امام باقر علیہ السلام، آپ کا نام مبارک بھی باقر ہے، رسول اکرم نے آپ کے ان بزرگ صحابی کو فرمایا تھا کہ میرے فرزند باقر سے جب آپ کی ملاقات ہو، انہو یبقر العلم بقراً، کہ وہ علم کو جو ہے کھولیں گے۔ جس طرح زلزلہ آتا ہے تو زمین کے اندر جتنے منرلز، معدنیات، تیل، گیس، پیٹرولیم، چشمے، مفید معادن زمین کے اندر دفن ہیں اور انسان ان سے محروم ہے، اور اگر وہ امٹ کر باہر آ جائیں تو انسان کی اقتصادی زندگی، اجتماعی زندگی اور فصلیں بھی زرخیز ہو جاتی ہے اگر وہ والکینو اور آتش فشاں پھٹ جائے تو۔ وہ اپنی طاقت سے زمین کو
شگاف ایجاد کرتا ہے، کریکس ایجاد کر کے وہ قیمتی چیزیں اندر سے باہر لا کر عام لوگوں کی دسترس میں قرار دیتا ہے۔ پھر چشمے، وہاں سے منرلز، پیٹرولیم، تیل، گیس، ڈائمنڈ، یہ چیزیں انسان کی دسترس میں آ جاتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے ایک طرف بنو امیہ کے وسیع شعبوں میں جو انحراف تھا اس کا مقابلہ کیا، اور حقیقی دین تمام وسیع ابعاد میں تعلیمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور دینی شعبات میں پیش کیا، اور علم کو کھولا، علم کے موتی آپ نے پیش کیے، عام کیے۔ علم کو جس طرح زلزلہ منرلز کو باہر لے کر آتے، امام نے اپنی علمی نہضت کے ذریعے سے ایسے شخصیات پرورش کی، اور تولید فکر عظیم، ناب فکر قرآنی، دینی، رسول اکرم کی تعلیمات کا جو نتیجہ تھی، ان دینی تعلیمات کو اور ہدایت کے ان موتیوں کو امام نے گویا جو ہے شگوفہ کیا، کھول کے پیش کیا۔ جس طرح ایک کسان بیج جو ہے زمین کو مثلاً زمین کے اندر دفناتا ہے، اور اس بیج سے وہ بیج جو ہے زمین کے اس سطح کو چیر کر باہر آتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے عام انسانیت کے لیے۔ امام نے بھی ایسی علمی نہضت تحریک شروع کی جس نے واقعاً علم کے دروازے کھولے، اور جمود اور انحراف کے ان رکاوٹوں کو چیر کر ان کے اندر کریکس ایجاد کر کے اسلام نام محمدی کی تعلیمات پر مبنی ایک نہضت، ایک فکر ناب، اور اس فکر کے مطابق افراد کی تربیت امام باقر علیہ السلام کی نہضت کا اہم ترین حصہ و آپ کی اہم ترین کامیابیاں ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے رہبر معظم نے فرمایا ہے 250 سالہ انسان کی زندگی میں کہ تمام ائمہ علیہ السلام کلہم نور واحد، سب ایک مقصد اور ایک غرض کے لیے آئے تھے۔ وہ کیا تھا کہ وہ امامت کا منصب جو سقیفہ کے بعد چھینا گیا، اور اس کے حصول کے لیے 4 مراحل وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان 4 مراحل میں سے ائمہ علیہ السلام گزرے، 250 سالہ انسان کی یہ زندگی، اور امام باقر علیہ السلام کا دور وہ ہے جس میں ممکن ہے حکومت فی الوقت فوری طور پر ہاتھ نہ امام کے، لیکن امام نے ایسی بنیادیں فراہم کی متوسط ٹائم پیریڈ کے اندر اگر وہ تحریک نہضت آگے بڑھتی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں اور امام کو بھی موقع ملتا ہے، تو حتماً وہ جو ہے امامت کا منصب امام کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اس غرض کے لیے نظام امامت کی تبیین حقیقی معنی میں یہ عنوان تھا آپ کی اس تحریک کا، کلہم نور واحد، اسلامی حکومت کا قیام، یہ اصل عنوان و ٹائٹل تھا آپ کی نہضت کا۔ اور 400 شاگردوں سے ایک علمی تحریک کا آغاز کیا آپ نے، اور اس تحریک کے اندر برکت آئی، علم نام محمدی کو احیاء کیا، تولید کیا، فکر بنو امیہ کی فکر کے مقابلے میں قرآنی عاشورائی فکر تولید کی، تفسیر میں، کلام میں، اخلاق میں، اور متعدد شعبوں میں، فقہ میں، اور اس کے علاوہ ایسے شاگرد پرورش کیے امام نے جو نہ صرف اس دور کے بلکہ بعد کے لیے بھی تشیع کا فخر و طرۂ امتیاز ہیں یہ شخصیات۔ زرارہ ابن اعین یہ ایک سنی شخص تھے، اسے پہلے شیعہ بنایا امام نے جاذبیت کے ذریعے سے، اور اس کے بعد انہیں عالم دین بنایا، عالم کے بعد انہیں فقیہ بنایا، اور فقیہ میں بھی فقہائے اجماع میں ان کا نام ہے، اور ان فقہائے اجماع میں بھی افقہ الفقیہ، سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھنے والا اور امانت داری کے ساتھ پیش کرنے والا، اور مطیعا لامر المولا، اور اپنے مولا امام باقر و امام صادق کا مطیع، ایسے فقیہ کی پرورش کی، محمد ابن مسلم ہوں، زرارہ ہو، رجلی ہوں، اور متعدد آپ کے شاگرد ہیں، متعدد شعبوں میں ان کی پرورش کی، اور ان شخصیات نے امام باقر علیہ السلام کے پیغام کو پھیلایا، اور تشیع کو بنو امیہ کی ان سازشوں میں جس میں طے یہ تھا کہ ائمہ کے نام کو بھی مٹانا ہے، ذکر کو بھی ختم کرنا ہے، زندہ کیا۔ اور اس کا اعتراف امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہمارے یہ 4 افراد نہ ہوتے تو ہمارا دین ختم ہو چکا ہوتا، اور ائمہ معصومین کی زحمتیں معاذ اللہ ختم ہو چکی ہوتی۔ خوب جس دور میں امام آئے، انحراف کی اندازہ لگائیں، اولاً متعدد فرقے بنا گئے۔ مفوضہ جو ہے ایک فرقہ تھا، ان کے بقول انسان ہی مختار ہے۔ خوب دوسرا خوارج تھے باقی، اور ان سے باقاعدہ امام نے مناظرہ بھی کیا۔ عبداللہ ابن نافع، ان سے باقاعدہ امام نے بات کی، گفتگو کی، حجت تمام کی۔ اور انما الاعمال بالنیات، امام نے فرمایا آپ کے اعمال پر نیتیں حاکم ہیں۔ اور یہ شخص امام سے متاثر ہوا، متاثر ہونے کے بعد
اور اس نے اعتراف کے واقعاً خدا نے جو قرآن میں فرمایا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی حجت حکمت کو کہاں قرار دے، اور خدا نے واقعاً عدل سے کام لیا ہے کہ حکمت کو، علم کو، ہدایت کو امام باقر علیہ السلام کے سامنے قرار دیا، متاثر ہوئے، اس طرح سے مبارزات کی، ان کے انحرافات کا مقابلہ کیا، حجت تمام کی، البتہ منطق کے ذریعے سے، عقلانیت کے ذریعے سے، جذباتی پنے کا شکار قطعاً نہ امام ہوئے، نہ امام نے اپنے شاگردوں کو اس طرف جانے دیا۔ اس کے بعد غالی تھے، اور غالی بہت ظلم انہوں نے کیا۔ امام نے فرمایا یہ یہود و نصارہ سے بدترین ہیں، کیوں؟ یہود و نصارہ کھل کر دین کے مقابلے میں آتے ہیں، اور غالی غلو کرتے ہیں، اور یہ بظاہراً محب بن کر، پیروکار بن کر، شیعہ بن کر آتے ہیں، لیکن دشمن سے زیادہ تقریب یہ دین کے اندر رکھنا ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ سے زیادہ شرک و کفر دین کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اور ان کے جو سرخیل و سرگنا و سردار تھا مغیرہ ابن سعید، خوب اس نے اولاً کہا میں امام کا نمائندہ ہوں، ثانیاً اس نے کہا روح جو ہے معاذ اللہ، روح خدا امام علی کے اندر حلول کر گئی ہے، پھر کہا روح خدا معاذ اللہ امام باقر علیہ السلام میں حلول کر گئی ہے۔ امام نے پھر اس سے سختی سے کام لیا، ان کی مذمت کی، اور پھر کہا کہ میں خود نبی ہوں، خدا کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے معاذ اللہ، اور اپنے آپ کو پیغمبر بھی کہنے لگا۔ بظاہراً عنوان شیعہ کا رکھا، محب امام باقر کا رکھا۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کھل کر فرمایا کہ اس کی مثال آپ بنی اسرائیل کے وہ عالم جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں ہے، بلعم باورا مثلہم کمثل الکلب، اس بنی اسرائیل کے عالم کی مثال کتے کی ہے جس نے اپنے دین کو فرعون کے دربار کے سامنے بیچ دیا تھا، اور حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے فرعون کے حوالے کرنے کے لیے گدھے پر سوار ہو کر آیا تھا، اپنی پوری دین اور دینی منطق اور شخصیت و معنویت کو بھی فرعون کے دربار و فرعون کی خوشنودی کے لیے استعمال کی۔ تو خدا نے اسے عبرت کا نشان بنا کر فرمایا یہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورے کردار کا نام ہے، ہر دور میں ریپیٹ ہوگا، تکرار ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بتایا یہ جو مغیرہ سعید ہے ہمارے زمانے میں، یہ وہی بلعم باورا ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ اس نے دین و دینی اقدار و دینی شخصیت کو بنو امیہ کی خوشنودی اور بنو امیہ کے دربار میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے دین کے اندر یہ رکھنا اور یہ تخریب ایجاد کی ہے۔ یوں امام نے اپنے اصحاب کو، شیعوں کو، موالیوں کو اس طرح کے افراد سے بچایا اور مقابلہ کیا۔ فرقہ مرجئہ، انہیں کہا الارجاء دین الملوک، یہ درباری دین ہے، یہ بنو امیہ نے پیدا کیا ہے۔ خوب، اور یہ بعد میں امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے دور میں خطابیہ میں بدلا، مکتب خطابیہ ابو الخطاب کے عنوان سے۔ انہوں نے کہا عقیدہ کافی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم امام صادق اور امام باقر کا نام لیں اور ان کی محبت دل میں رکھیں، نماز روزہ سب ساقط ہے، امام باقر ہی نماز ہے، امام باقر ہی حج ہے، امام باقر ہی روزہ ہے، امام باقر ہی خمس ہے، امام باقر ہی زکوٰۃ ہے۔ اور ان کی محبت جب ہم نے دل میں رکھی تو گویا ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اور امام باقر علیہ السلام نے اس انحراف کا بھی مقابلہ کیا اپنی علمی نہضت کے ذریعے سے، اور امام نے اپنے آخری وصیت نامے میں فرمایا لا ینال شفاعتی من استخف الصلاۃ، جو صلاۃ یعنی نماز اور عبادتوں کو خفیف سمجھے، ان کی اہمیت نہ دے اور صرف کہ عقیدہ کافی، عمل کافی نہیں ہے، شفاعت اہل بیت نہیں ملے گی۔ قرآن نے جہاں عقیدے کا ذکر کیا وہاں عمل کا بھی ذکر کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر گئے۔ وہ عقیدہ ہی کیا جو عمل نہ کروا سکے۔ اس کے بعد معتزلی فرقے اور بنو عباس کا بھی مقابلہ کیا۔ امام نے علمی تحریک شروع کی، اولاً علم تفسیر میں تفسیر بالرائے کا مقابلہ کیا، اور اس کے مقابلے میں تفسیر بالروایات و تفسیر بالقرآن کی ایک بنیاد شروع کی، اور علامہ طباطبائی نے آج کے دور میں وہی امام باقر علیہ السلام سے الہام لے کر المیزان، فخر تشیع ہے یہ المیزان تفسیر قرآن، یہی یہاں سے استنباط کی۔ شان نزول جو غلط اور جعلی اور بنو امیہ کے مفاد میں لکھے گئے تھے، امام نے حقیقی شان نزول بیان کیے تفسیر میں، اور قرآن کو صرف اپنے زمانے میں ہی محدود رکھا۔ امام نے کہا قرآن سورج کی طرح جاری و مجرا ہے، یجری القرآن مجری الشمس والقمر، ہر روز نیا طلوع ہے، قرآن کے مصادیق ہر زمانے میں زندہ ہے۔ جس طرح بلعم باورا بنی اسرائیل کے دور کا تھا، آج کے زمانے میں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی بلعم باورا تھا، یعنی قرآن کے مصادیق کو زندہ حالت میں آج کے زمانے میں بھی تطبیق کیا، اور امام نے زندہ قرآن کی تفسیر سکھائی۔ خوب،
اسی طرح امام نے تفسیر میں شخصیات کو پرورش کیا، فقہ میں امام نے شخصیات کو پرورش کیا، فقہ حقیقی جو استنباط کے لیے کرائے دی روایات اور قرآن کی منطق کی اساس پر، ایسے فقہ کی امام نے بنیاد رکھی۔ مناظرے کے لیے ہر ایک کو اجازت نہیں دی، ہر جذباتی انسان کو مناظرے کا موقع نہیں دیا، بلکہ مناظرے کے لیے خاص افراد، حمزہ طیار، اسے موقع دیا، کہا یہ اگر مناظرہ کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو مناظرے کی اجازت نہیں دی۔ اور یوں امام نے ان تمام جعلی افکار کا مقابلہ کیا۔ یا اسی طرح مثلا اسماعیل ابن عبد العزیز، یہ غالی تھا، اس کی فکر کو پڑھا امام نے اور فطور کو پڑھا۔ امام نے ان کے سامنے آ کے کہا وضو کے لیے پانی لاؤ، اور امام نے وضو کیا، کہا ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، یہ سمجھایا۔ اور امام نے فرمایا لا ترفع البنا فوق طاقتی، ایسی عمارت نہ بناؤ وہ عمارت کوئی وزن بھی اٹھا نہ سکے۔ امام نے یہاں تشبیہاً یوں فرمایا کہ ہمیں خالق نہ بناؤ، یہ شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اس کے علاوہ جتنا بڑا مقام دینا ہے دو، نہ افراد کرو نہ تفرید کرو، ہم معصوم ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں، یہ مقام دے۔ واقعی ہم عبد خدا ہیں، خدا کے سامنے خضوع کرتے ہیں، اور آپ وضو لے کر آئے ہیں اس لیے کہ ہم خدا کے سامنے عبادت بجا لائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ پھر امام نے عاشورہ کو تحریف سے بچایا، مکتب عاشورہ کی حقیقی روح کو زندہ رکھا۔ اور جو بنو امیہ کا نفوذی انسان تھا سر جون ابن منصور، یہ معاویہ کا بھی دفتر کا مشاور رہا، یزید کے بھی دفتر کا مشاور رہا۔ اس نے یزید کو کوفے میں 61 ہجری میں سختی کرنے اور خشونت کی سیاست کا مشورہ دیا تھا۔ اس شخص نے کربلا اور تاریخ کربلا اور قیام امام حسین پر انحرافات ایجاد کیے تھے، اور آج بھی بعض فاسد کھوپڑیاں ہماری میڈیا میں بھی اسی یزید اور اس یزیدی فکر کے حامل شخص کے افکار سے متاثر ہو کر یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں بہرحال، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ خوب امام نے اس کے بھی انحرافی فکر کا مقابلہ کیا، مبارزہ کیا، اور حقیقی کربلا و عاشورہ کے پیغام کو زندہ کیا، اور کربلا و عاشورہ کے پیغام کو خاص اہمیت کے ساتھ امام نے زندہ کیا۔ زمانے کے ہنر علمی تحریک میں ایک یہ بھی تھا کہ اس زمانے کا میڈیا شاعری تھی۔ کمیت جو بڑا انقلابی شاعر تھا، اس جیسے شعراء کی پرورش کی امام نے، اور انہوں نے حقیقی عاشورائی کربلائی و امام صادق و امام باقر علیہ السلام کی جہد کے مطابق جو ہے دین کو زندہ کیا، شاعری و ہنر کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس زمانے کے میڈیا کو۔ ابان ابن تغلب، اسے 30,000 حدیثیں یاد تھی، انہیں کہا اجلس فی المسجد المدینہ و افت الناس، آپ فقیہ ہو، آپ مسجد مدینہ میں رہیں اور فتویٰ دیں، جو لوگ بھی فتویٰ قبول کریں دیں۔ یعنی مرجیت، فقاہت، اجتہاد امام باقر علیہ السلام کے حوزے کا نتیجہ ہے۔ جو مرجیت و اجتہاد و تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ امام باقر علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ خوب فضیل ابن یسار کو تفسیر کا درس دیا، خوب جناب مسلم کو، اور اسی طرح محمد مسلم کو اور زرارہ کو جو ہے فقیہ بنایا، اور کہا یہ فقیہ اہل البیت علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے۔ یوں امام علیہ السلام نے قرآن، عاشورہ، کربلا اور دین کے اندر انحرافات کا مقابلہ کیا، اور حقیقی دین پیش کیا، اور حقیقی شاگرد پرورش کر کے اس مکتب کو منتقل کیا امام صادق کی خدمت میں۔ اور وہ 400 افراد کے ذریعے سے چلنے والی تحریک 4000 امام صادق علیہ السلام کے مکتب کے شاگردوں کی صورت میں بدلی، اور یہیں سے حوزے اور علماء کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اسی حوزے امام باقر و امام صادق علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ اس حوزے نے انقلاب اسلامی کی صورت میں ایک بہت بڑا جہانی انقلاب برپا کیا، اور فرمایا امام خمینی نے یہ آغاز ہے، لیکن اس کا انجام انشاءاللہ اختتام امام مہدی کے ظہور کے لیے دنیا کے ماحول کو فراہم کرنا ہے، اور دنیا کے گنڈوں کو اور طاغوتی حکومتوں کا قلع کما کرنا ہے، اور لوگوں کے فکر اور ذہن کو آمادہ کرنا ہے۔ اسی لیے وصیت نامے میں امام خمینی نے فرمایا مجھے فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ میرا تعلق مکتب امام جعفر صادق سے ہے، ہمیں فخر ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے علم کے و ہدایت کے چشمے جو ہے پیدا کی پھوڑے، اور ہمیں اس امام پر فخر ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو امام باقر علیہ السلام کی شخصیت کے متعدد پہلوؤں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
محمد